کہا جاتا ہے عقل مندوں کے پڑھانے سکھانے سے نالائق لائق نہیں بن سکتا۔ عرب کے چوروں کا ایک گروہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر قبضہ جما بیٹھا تھا اور قافلہ کا راستہ بند کر دیا گیا اور شہروں کی رعایا اس کے مکر و فریب سے ڈرتی تھی اور بادشاہ کا لشکر عاجز تھا چونکہ اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ جائے پناہ بنا لی تھی اور اس کو ٹھکانہ اور پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ ان اطراف کے شہروں کے عقل مندوں نے اس کے نقصان رسانی کی رفع کرنے کا مشورہ کیا کہ اگر یہ گروہ اسی طرح چند دن جمع رہے گا تو پھر مقابلہ ناممکن ہو جائے گا۔ جس درخت نے کہ ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آدمی کی طاقت سے اکھاڑا جائے گا اور اگر تو اسی طرح اس کو ایک زمانہ تک چھوڑ دے گا تو گروہوں کے ذریعے بھی اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا۔ چشمہ کا سوراخ ایک سلائی سے بند کیا جا سکتا ہے، جب وہ بڑھا تو ہاتھی کے ذریعے بھی اس کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک شخص کو ان کی سوراخ رسانی پر مقرر کر دیا اور موقع کے متلاشی رہے۔ جس وقت وہ ایک قوم پر چڑھائی کرنے گیا اور قیام گاہ خالی تھی، چند آدمی جو تجربہ کار اور جنگ آزمودہ کو روانہ کر دیا، چنانچہ وہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ گئے۔ رات کے وقت جب چور واپس آئے سفر کیے ہوئے اور لوٹ کا مال لیے ہوئے، انہوں نے بدن سے ہتھیار رکھوائے اور لوٹ کا مال ایک طرف رکھ دیا۔ سب سے پہلا دشمن جو ان پر حملہ آور ہوا نیند تھی، یہاں تک کہ شب کا ایک حصہ گزر گیا۔ سورج کی ٹکیا سیاہی میں چلی گئی جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ بہادر لوگ اپنے چھپاؤ کی جگہ سے باہر نکل آئے اور ایک ایک کر کے ہاتھ منڈ اسے باندھ دیے۔ صبح کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا، سب کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً ان میں ایک نوجوان بھی تھا کہ اس کے آغاز جوانی کا میوہ تازہ تھا اور اس کے رخسار کے بال کا سبزہ نیا نیا اگا تھا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کے پائے کو چوما اور سفارش کا چہرہ زمین پر رکھا اور کہا، اس لڑکے نے ابھی زندگی کے باغ کا پھل بھی نہیں چکھا ہے اور جوانی کی ابتدا سے نفع نہیں اٹھایا۔ شاہی اخلاق و کرم سے توقع یہ ہے کہ اس کا خون معاف فرما کر اس خادم پر احسان فرمائیں گے۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ آ گیا اور یہ بات اس کی بلند رعایا کے موقف نہ پڑی اور کہا، جس کی بنیاد بری ہے وہ بلوں کا سایہ بھی اپنے پر نہیں پڑنے دیتا۔ نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسا کہ گنبد پر اخروٹ۔ ان کی نسل جڑ کو کاٹ ڈالنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آگ کو بجھانا اور چنگاڑی کو چھوڑ دینا اور سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کو حفاظت سے رکھنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اگر بادل آب حیات برسائے تو بھی بیت کی شاخ کا پھل نہیں کھائے گا۔ کمینے کے ساتھ وقت ضائع نہ کر، کیونکہ بوڑھے کے توکل سے تو شکر نہیں کھائے گا۔ وزیر نے یہ بات سنی اور چاروں نچار پسند کی اور بادشاہ کی رائے کی خوبی کی تعریف کی اور کہا، جو کچھ بادشاہ دام ملکہ نے کہا بالکل صحیح ہے اور بات ناقابل انکار، اس لیے کہ اگر ان بروں کی صحبت میں رہتا تو ان کی فطرت اختیار کرتا اور ان میں سے ہی ایک ہوتا، لیکن غلام کو امید ہے کہ نیکوں کی صحبت کا اثر قبول کر لے گا اور عقل مندوں کی عادت اختیار کر لے گا، اس لیے کہ ابھی بچہ ہے اور اس قوم کی سرکشی اور دشمنی کی عادت نے اس کی طبیعت میں جڑ نہیں پکڑی۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔ حضرت نوح کے بیٹے نے بروں کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کی، اس سے نبوت کا خاندان چھوٹ گیا۔ اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کی، آدمی بن گیا۔
اس نے یہ کہا اور بادشاہ کے مصاحبوں میں سے ایک جماعت نے سفارش کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا اور فرمایا میں نے معاف کیا اگرچہ مناسب نہ سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ زال نے رستم پہلوان سے کیا کہا تھا، دشمن کو بے چار اور کمزور نہ سمجھنا۔ ہم نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہے کہ چھوٹے سے چشمے کا پانی جب زیادہ ہوگا تو اونٹ اور بوجھ کو بہا لے گیا۔ خلاصہ یہ کہ لڑکے کو ناز و نعمت سے پرورش کیا اور ادب سکھانے والے استاد اس کو پڑھانے سکھانے کے لیے مقرر کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے بات چیت کا سلیقہ، جواب دینے کا طریقہ اور بادشاہوں کی خدمت کے طریقے اس کو سکھا دیے اور سب اس کو پسند کرنے لگے۔ ایک مرتبہ وزیر اس کے ہلاک کا تھوڑا سا ذکر بادشاہ کے دربار میں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ عقل مندوں کے سکھانے پڑھانے نے اس میں اثر کیا ہے اور پرانی نادانی اس کی طبیعت سے دور کر دی گئی ہے۔ بادشاہ اس بات پر مسکرایا اور کہنے لگا، انجام کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے اگر انسان کے ساتھ پل کر بڑا ہوا ہو۔ 2 سال اس بات کو گزر گئے، محلے کے بدماشوں کا ایک گروہ اس سے میل کھا گیا اور انہوں نے اس سے دوستی کا عہد باندھ لیا۔ آخر کار موقع پا کر اس نے وزیر کو اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار ڈالا اور لاتعداد دولت لے کر چلا گیا۔ چوروں کی کھاٹی میں رہنے لگا اور باغی ہو گیا۔ بادشاہ نے افسوس سے انگلی دانتوں میں دبائی اور فرمایا، برے لوہے سے عمدہ تلوار کوئی کیسے بنائے؟ اے عقل مند سکھانے پڑھانے سے نالائق لائق نہیں ہو سکتا۔ بارش جس کی طبیعت کے پاکیزہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، باغ میں لالا اور شویلی زمین میں جاڑ اگائی ہے۔ شویلی زمین سنبل نہیں اگا سکتی، اس میں کوشش کا بیج ضائع نہ کر۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔ یہ حقائق حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بستان سعدی سے لی گئی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور کوشش کریں کہ شیئر کر دیں۔